تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب آپ کسی پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھوں کو آنکھیں آ جاتی، برس والے مریض شفا یاب ہو جاتے. اور جس دور میں عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا بول بالا تھا، تو اس دور میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا. اور پھر آپ بزرگان دین کی تاریخ پڑھیے، حضور غریب نواز کی تاریخ پڑھیے. آپ نے وہی کیا ہے جو وقت کی ضرورت تھی. حضور خواجہ غریب نواز کے بعد جتنے بھی ان کے سلاسل کے بزرگان دین ہیں، آپ سب کی تاریخ پڑھتے جائیے. ہر اللہ کے ولی نے وہی کام کیا ہے جو اس وقت کی ضرورت تھی. ہر موومنٹ، ہر تحریک نے وہی کام کیا. آج کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے فتنہ ارتداد ہے. ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں، اپنے بچوں کو کون سے کالج میں بھیجیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کسی کالج میں بھیجیں، وہاں ہم نے بھیجا تھا اس کا نصیب سنوارنے کے لیے، اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، لیکن وہ وہاں جا کر کے شرابی بن گیا، وہاں جا کر کے سٹا کھیلنے والا بن گیا، وہاں جا کر کے وہ بدکار بن گیا، تو پھر اس کی ڈگری کام نہیں آئے گی. آج کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ ایسا کون سا ماحول ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تو وہ شرابی نہ بنے بلکہ نمازی بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں. تو فتح مہاراجہ شریف کی سرزمین پر یہ کام ہوتا ہوا دکھائی دیا کہ آپ نے البرکات یونیورسٹی کی امین ملت نے بنیاد رکھی. آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بچہ خراب نہیں ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچہ نیکوکار بن جائے گا. آپ نے کام کیا، یہی کام آج تحریک اہل حکمت کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اپنے ادارے ہوں. سوچئے تو صحیح، اگر آج فتنہ ارتداد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا کام کیا؟ 100 سال سے کالجوں کی ڈیمانڈ ہے، 100 سال سے قوم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہی ہے، کریز تعلیم کا بڑھتا جا رہا ہے، ہم نے کالج نہیں بنائے. مخلوق تعلیم کا رونا ہم رو رہے ہیں. فقط رونے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کام کر کے دکھانا ہوگا. مخلوق تعلیم تب نہیں ہوگی جب ایک طرف بوائز کالج ہوں گے، دوسری طرف گرلز کالج ہوں گے. جب تک ایک ہی کالج رہے گا، آپ کسی گارجینس کو سمجھائیے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. بھلے ہی اس کی بیٹی گھر سے چلی جائے یا فتنہ ارتداد کا شکار ہو جائے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی محلے میں، کسی بستی میں کوئی گوشت کی دکان کھول لے اور وہاں جھٹکے کا حرام گوشت ملتا ہو، آپ اپنے بچوں کو کتنا بھی سمجھاتے رہیے کہ وہاں سے نہیں لانا ہے. ایک نہ ایک دن اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ ہو سکتا ہے شیطان اس کو فریب میں لے آئے. میں یہ کہتا ہوں اس کا یہ حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ حلال اور طیب گوشت کی دکان وہاں کھولی جائے، تاکہ جب آپ کے بچوں کو ضرورت ہو تو وہاں نہ جا کر کے اس صحیح اچھی جگہ پہنچ کر کے جہاں حلال اور طیب ملتا ہے وہاں سے جا کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں. یہ تب تک نہیں ہو سکتا. ہم روتے رہیں، ہر منچ سے چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. حضرت کچھ ہونے والا نہیں. جب تک آپ کالج کی تعلیم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. الحمدللہ ہم نے بہت مدرسے بنائے، ہمارے مدرسے گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر کھلے ہوئے ہیں. اب ہماری خواہش یہ ہے کہ جنہوں نے مدرسے بنائے اللہ انہیں سلامت رکھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ تعلیمی ادارے، کالجز بنا لیں اور ان کالجز میں مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہوتا ہوگا. ہمارے نونہال بچے ان کالجز میں جب پڑھتے ہوں تو انہیں فرض علوم آ جائیں. ہمارے کالج کے بچے جب پڑھتے ہوں تو ان کو معلوم ہو کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، ہمیں گھر کے اندر کس طرح سے رہنا ہے. آج یہ فکر رضا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس فکر رضا پر تحریک اہل حکمت اپنا کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. مجھے یہ امید ہو گئی ہے مکمل، جو میرا ایمان اور ایمان ہے اس پر مہر لگ چکی ہے کہ اٹھبان کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھبان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہنے والے کہ زمین خریدی گئی کیسے بنے گا، ادارے میں بڑا پیسہ لگتا ہے، بلڈنگ میں کیسے ہوگا، مانیتا کہاں سے ملے گی. میں آپ کو اس عرص رضوی کے موقع پر جو یہ محفل چل رہی ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
الحمدللہ و بحمدہ تحریک اہل حکمت کے کسی کام میں رائی کے دانے کے برابر بھی مشکل نہیں آتی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ بھی ہوتا ہے. میں نے ابھی جو ایپلیکیشن کا ذکر کیا حضرت، تو میں نے ایسے ہی نمبر پایا کہیں سے، میں نے لگایا، میں نے کہا کہ نہ جانے کون ہوگا، سلام و کلام نہیں کیا. تو جب میں نے لاسٹ میں پوچھا سر آپ کا نام، کہنے لگے میرا نام ہے ڈاکٹر عابد خان. یعنی دیکھیے پہلے انجینئر کو جب تلاش کیا جا رہا ہے، گوگل پر سرچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں، تو پردیسی آدمی ہے، ہم تو گوگل پر سرچ کر کے یا ادھر ادھر سے لوگوں سے معلوم کر کے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. جب انجینئر کو سرچ کیا جا رہا ہے تو وہ انجینئر ایسا عزیز نکل کر آتا ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا. جب کانٹریکٹر کو ٹھیکیدار کو ڈھونڈا جا رہا ہے تو وہ مزمل رضبی نکل کے آ رہا ہے. اور جب یہ بلڈنگ تیار ہوئی اور تیار ہونے کے بعد جب ایفیلیشن کے لیے کاؤنسلرز کو ہم نے سرچ کیا کہ کون سی کاؤنسل سے ہم ایفیلیشن کرا لیں، منظوری اپنے ادارے کو دلوائیں، تو پہلی بار جس سے رابطہ کیا گیا وہ عابد خان نکل کر کے. کیا ہے سب؟ یہ وہی ہے جو حضرت نے بھی فرمایا کہ جو شخص یا جو کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، اللہ نیتیں دیکھنے والا جاننے والا ہے، کہ ہم ابھی 2 سال ہوئے ہیں اس ادارے کی زمین کو خرید کے بنائے ہوئے، اور تحریک اہل حکمت کا 1 اکتوبر کو 3 سال ہوں گے مکمل، جس کا پروگرام یہی دارالحکمت میں منایا جائے گا. مجھے یقین کامل ہے کہ جس دن 6 سال ہوں گے اور چھٹی شریف کا نسبت سے حضور غوث پاک کا فیضان برسے گا، تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک میڈیکل کالج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام کا ہم بنا چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ. اور پھر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے.